لیکن ہر بندے کی خواہش، ایک دل لگی، ایک تڑپ ضرور ہوتی ہے کہ وہ کم از کم اور کچھ نہیں مسجد نبوی کی اذانیں سن سکے، مسجد نبوی میں نمازیں ادا کر سکے، روضہ رسول کے سامنے درود السلام پڑھ سکے۔ یہ ایک محبت کے تقاضے ہیں، محبت ہے لوگوں کی۔ اور اس پر ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں ضرور سکھایا کرو۔ بطور مسلم باپ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ پہلی چیز فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اور یہ جو نطخوانی کی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک محبت ہے۔ جب آپ محبت کرتے ہیں تب یہ آپ کسی کی شان میں کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے اپنے لیے میں سمجھتا ہوں یہ غنیمت ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ثناہانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ توفیق کی بات ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں دنیا ہوتی ہے اس میں چند ایک نطخوان نکلتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے نطخوان ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں یہاں پر ضرور ڈسکس کروں کہ وہ یہ ہے کہ کسی کی کوئی آواز ہو یا نہ ہو، کسی کا کوئی انداز ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی جو دل کی تڑپ ہوتی ہے وہ اس کی میں سمجھتا ہوں بڑا میٹر کرتی ہے، بڑا اس کا انداز، ہر چیز میں سمجھتا ہوں سارا کچھ یہی ہے کہ آپ کی دل کے اندر تڑپ کیا ہے، آپ کا دل کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، یہ بڑا اہم میٹر ہوتا ہے۔ اچھا، پھر دوسری چیز فرمایا وَحُبَّ آلِ نَبِيِّكُمْ، اپنے نبی کی آل کی محبت سکھایا کرو، نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت۔ اور یہ نطخوانی کرنے کا مقصد بیسک ہوتا ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں سکھا سکیں۔ اور فرمایا آخر پر کہ اپنی اولادوں کو تلاوت قرآن مجید سکھایا کرو۔ تو میری لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے، آپ اپنے بچوں کو سکولوں کے اندر جب داخل کر دیتے ہیں، اکثر میں دیکھتا ہوں ہم بھی کیونکہ مدرسہ بھی پڑھے، ساتھ سکول بھی پڑھے، اللہ کا شکر ہے ابھی ماسٹر کر رہے ہیں، ماسٹر مدرسے کی طرف سے ہو بھی چکی ہے لیکن ابھی دوسری طرف سے ماسٹر کر رہے ہیں۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن سے ہمیشہ دوری کیوں اختیار کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب لوگوں کا امتحان شروع ہوتا ہے اسکول کا، تو وہ قاری صاحب کو پیغام دیتے ہیں قاری صاحب آج ہمارے بچے کو ذرا جلدی چھٹی دینی ہے، صبح بچے نے پیپر دینا ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے، انسان کی جو زندگی ہے، انسان کی جو حقیقی زندگی ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ جڑی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید سے استفادہ حاصل کریں گے، قرآن مجید سے رہنمائی لیں گے، قرآن مجید پر بچوں کو عمل کروائیں گے، قرآن مجید کی تلاوت سکھائیں گے، جب آپ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، اس پر پھر حدیث میرے سامنے آ گئی کہ جب آپ کی اولاد نیک ہوتی ہے، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ بچہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھے رحمان رحیم کہہ رہا ہے، یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں اس کے والد کو سزا دوں۔ تو یہ بڑی پتے کی بات ہے، کوشش کیا کریں کہ آپ کی جو اولاد ہو اس کو ضرور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سکھائیں اور اس کی تعلیمات سکھائیں۔ اسی پر ایک اور بات کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب بیٹیوں کی رخصتیاں ہوتی ہیں تو بیٹیوں کے آگے صاف قرآن پاک لے کر لوگ جاتے ہیں، بڑا اچھا من ہے، ٹھیک ہے آپ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن یہ ہے اگر یہی تعلیمات اگر بچیوں کو پتہ ہو، بچے قرآن کو پڑھ کر جانتی ہو کہ اس پر اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ شور کے کیا حقوق ہیں، دیگر چیزوں کا جب اس کو پتہ لگ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے اندر ایک انقلاب سا آ جائے گا۔ لیکن یہ تب ہوگا جب آپ اسلامی چیزوں میں آئیں گے۔